إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادر گرامی، الشیخ القاری المقری شیخ احمد صاحب حفظہ اللہ اور فضیلت مآب شیخ محترم پروفیسر مزمل حسن صاحب حفظہ اللہ اور فضیلت مآب علماء کرام، مشائخ، دعا، ائمہ مساجد اور اساتذہ مدرسین اور عزیز القدر طلباء علوم نبوت اور اس تربیتی مجلس کے اندر آنے والے تمام دعاء اور معززین محترمین جو سفر کر کے اس مجلس میں شریک ہوئے. آج ایک انقطاع کے بعد یہ پہلی مجلس ہے اور اللہ رب العزت کے حضور ہم سراپا التجا اور دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وباؤں کو اور فتنوں کو اٹھا لے، عافیت، سلامتی، سکون اور اطمینان نصیب فرمائے. اس پچھلے عرصے میں جو ہمارے بزرگ علماء کرام، شیوخ اور جماعت کے احباب مسلمان فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ملائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ جو ہمارے ادارے ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، ان کو استحکام، دوام اور استمرار نصیب فرمائے. ان کے متعلق جو دشمنوں کی، بدخواہوں کی سوچیں اور سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ناکام اور نامراد، خائب اور اللہ رب العزت ہمارے لیے ان سے کافی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں کے اوپر میں لوٹا دے. یہ ادارے اور یہ دینی سلسلے امت کے اندر اس دین حق کو جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہ دین حق اس امت کے اندر زندہ رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اور اس امت کو اس دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے کہ اس دین کا شعور بھی ہو اور اس دین کے ساتھ قلبی لگاؤ اور وابستگی بھی ہو، اور پھر یہ امت اپنی زندگیوں کے اندر اس دین کو کھڑا کرے اور پوری دنیا کے لیے اس دین کی گواہ بنے اور اس دین کی شہادت دینے والی ہو، عمل کے ساتھ بھی اور قول کے ساتھ. یہ مقصد ہے ان اداروں کا اور ان اصلاحی، تربیتی، تبلیغی اور دعوتی سلسلوں کا. اللہ رب العزت ان کو ترقی اور برکت بھی عطا فرمائے، ان کو اللہ رب العزت قبول اور پذیرائی بھی بخشے
اور جو لوگ اس راستے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدق اور اخلاص نصیب فرمائے۔ صدق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کریں، انہی خطوط اور انہی نقشوں کے اوپر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، اور جن کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اور ان کے بعد خیر القرون کے اندر تابعین، تبع تابعین اور تبع الاتباع، انہوں نے انہی خطوط کے اوپر کام کیا ہے۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء اور عوام گرامی، اصلاح جس کے لیے یہ مرکز قائم کیا گیا ہے، الاصلاح، یہ ایک ایسا مشن ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے میزان رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر میزان رکھ دیا ہے، یعنی ایسا تناسب اور توازن رکھ دیا ہے کہ کوئی چیز اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتی۔ آسمان اور زمین کو اللہ رب العزت نے اس طرح سیٹ کر دیا ہے، اس طرح رکھا ہوا ہے کہ آسمان سکونوں کے بغیر کھڑا ہوا ہے، اور زمین فضا کے اندر معلق ہے، اور بہت سارے سیارے اور ستارے اپنی اپنی جگہ پر جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، سارے وہاں گردش کر رہے ہیں، لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام رکھا ہوا ہے، اور اس کائنات کے نظام کی اصلاح فرمائی ہے، اور یہاں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنوں کو بسایا ہے۔ ہم سے پہلے جنات یہاں تھے، پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہاں بسایا، اور اللہ رب العزت نے یہ مخاطب کیا ہے جنوں اور انسانوں دونوں کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، کہ اس زمین کے اندر فساد نہ بچاؤ بعد اصلاحہا، کہ اللہ رب العزت نے یہاں کا سب کچھ درست کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو درست کیا ہے، بلکہ احسن کل شیء خلقہ، اللہ رب العزت نے تو ہر چیز کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بڑے اتقان کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ، اور بہت ہی زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان جب اپنی حدود کو پامال کرتا ہے اور اپنی حیثیت کو نظر انداز کرتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ میرے پیدا کرنے والے نے، مجھے یہاں بسانے والے نے کیا منصب سونپا ہے اور کیا ذمہ داری دی ہے، جب ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے تو پھر اس زمین کے اوپر فساد پھیل جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ البر والبحر، یعنی بستیوں کے اندر اور صحراؤں کے اندر، اور یہ بھی معنی علماء کرتے ہیں کہ سمندروں کے اندر اور خشک کے اندر، لیکن بحر کا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد آبادی ہوتی ہے جہاں لوگ بستے ہیں، یعنی صحراؤں اور جنگلوں میں اور لوگوں کی آبادیوں میں فساد پھیل گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ رب العزت اصلاح کے لیے عذاب بھیجتے ہیں لوگوں کے اوپر، ایسی سزائیں مسلط کرتے ہیں جس سے لوگ پلٹ کے پھر راہ راست کی طرف آئیں، لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العزت لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے کے لیے عذاب بھیجتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم ایسی ہی صورتحال کے اندر گرفتار ہیں، ایک وبا جو ہے وہ بار بار سر اٹھاتی ہے، اور
لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں، اور وہ باوجود اس کے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے میڈیکل سائنس میں بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن جب وہ حملہ آور ہوتی ہے تو انسان کی بے بسی اور عاجزی اور اس کی ناتوانی اور اس کی بے کسی بالکل عیاں ہوتی ہے کہ انسان ایک چھوٹے سے وائرس کے سامنے ہاتھ رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بہت ہی قوت والی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی قدرت والی اور طاقت والی ذات ہے۔ وہ اللہ رب العزت انسان کو یہ بتاتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی جو مشن اللہ رب العزت نے نقل فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جتنی میری ہمت اور بساط ہے میں اس کو بروئے کار لا کر اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعوت لے کے آئے تھے، یہ توحید کی دعوت، یہ اللہ کی معرفت کی دعوت، یہ اللہ رب العزت کے تقوی کی دعوت اور اللہ کی عبادت کی دعوت، یہ اصلاح کی دعوت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی دعوت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے اور پوری طرح پیروی کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، تو اسی کے ساتھ ہی یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے، سنور سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار تھا، اور ایسی صورتحال دکھائی دے رہی تھی کہ شاید انسانی آبادی جو ہے اب اس کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، اور اللہ نے اپنی رحمت پایا کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی کی طرف جاتی ہوئی انسانیت کو سلامتی کا راستہ دکھایا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسا قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کی طرف سے یہ کتاب اور یہ نور مبین تمہارے پاس آیا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستوں کی طرف تمہاری رہنمائی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ علیہ السلام۔ یہ دنیا بھی دارالسلام بن سکتا ہے اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو عمل کریں، یہ دنیا بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے اگر ہم صحیح معنوں میں مومن ہو جائیں، اور یہ دنیا بھی ایسا ہی حسن کا ایسا حسن کا نمونہ پیش کر سکتا ہے کہ یہاں بالکل بگاڑ اور فساد نہ ہو اگر ہمارے اندر احسان کی کیفیت اتر جائے۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ دین اسلام، ایمان اور احسان کا جو نام ہے۔ اسلام کے ساتھ سلامتی ملتی ہے، ایمان کے ساتھ امن ملتا ہے، اور احسان کے ساتھ اس زندگی کے اندر حسن آ جاتا ہے، اس کائنات کے اندر حسن آ جاتا ہے، صلاح پیدا ہوتا ہے، صالحیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ صلاح آتا ہے، یعنی ہر چیز سنور جاتی ہے، سدھر جاتی ہے، بچ جاتی ہے، اور اس کے اندر اچھائی اور بہتری آ جاتی ہے، بگاڑ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ عمل جو ہے اصلاح کا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب منافقین کو دعوت دی تو کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، زمین میں فساد نہیں کرو۔ جو لوگ ایمان کا راستہ چھوڑتے ہیں، اسلام کے راستے سے ہٹتے ہیں، وہ حقیقت میں زمین کے اندر فساد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، زمین کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک بات میں کہہ کر ذرا آپ کے ذہن کے قریب کرتا ہوں حقیقت کو، کہ ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، سورج، ستارے، کہکشائیں، یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا فرما بردار ہے، وَلَوْ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، کوئی چیز اس کی نافرمانی نہیں کرتی۔ لیکن یہ جن اور انسان ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے اور جن کے لیے دین اتارا ہے کہ تم نے بھی اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اس دائرے میں تو فرما بردار ہو جس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ دنیا میں آنا، دنیا کے اندر سے چلے جانا، بیماری، تندرستی، شکل، صورت، رنگ، خاندان، علاقہ،
جس میں پیدا ہوگا، یہ ساری چیزیں اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے جو کر دیا ویسے ہو گیا. لیکن انسان شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے، فرما بردار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے، مجرم بنتا ہے یا مسلم بنتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے. یہ انسان نے اختیار کے ساتھ کرنا ہے. اگر وہ مسلم بن جائے، اگر وہ مومن بن جائے، اگر وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بن جائے تو وہ کامیاب ہے. لیکن اس کو اختیار ہے کہ وہ ناشکرا نہیں بن سکتا، وہ فاسق نہیں بن سکتا، وہ مجرم نہیں بن سکتا، وہ نیکوکار نہیں بن سکتا ہے، اور وہ فاجر اور فاسق نہیں بن سکتا ہے. تو اگر انسان اپنے اس اختیار کے دائرے کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری اختیار کرے تو ساری کائنات جو ہے وہ صحیح رخ میں چلے گی. ساری کائنات کا رخ صحیح ہو جائے گی. جیسے کلام چل رہا ہے صحیح رخ کے اوپر چل رہا ہے تو ساری کائنات کا رخ صحیح ہو جاتا ہے. اب کائنات تو چل رہی ہے اللہ کی فرما برداری، اور انسان اور جن اللہ کی نافرمانی کرے تو ٹکراؤ، تو پھر ٹکراؤ، پھر فساد پھیلتا ہے. تو جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو آدمی دین سے دور جا کر دین کی حدود کو پامال کرتا ہے، دین کے احکام کو ٹکراتا ہے، تو وہ اس زمین کے اندر فساد پیدا کرتا ہے. تو اس کو صالحیت کی طرف لے کے آنا، اسے کہنا کہ زمین میں فساد نہ کرو. اللہ رب العزت کے نبیوں کا بھی یہ مشن تھا، والذین یقیمون والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب اور اس شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا ہوا ہے. نماز پوری زندگی نماز کے نقشے کے اوپر آتے ہیں. جیسے نماز میں آپ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں نا، پوری زندگی نماز کے نقشے کے اوپر آتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے. یعنی مسجد میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کرنے کو. یہ بھی ایک اس کا معنی ہے جعلت لی الارض مسجدا. دوسرا معنی تو ہے کہ ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی آپ کام کریں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کریں اور اس کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ رب العزت کے نبی کی ہدایات کے مطابق کریں، ان کی تعلیمات کے مطابق کریں. تو آپ مزدوری کریں وہ بھی عبادت ہے، آپ سوئیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر آپ اولاد پیدا کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، آپ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، آپ کا سب کچھ عبادت بن جاتا ہے. پوری روئے زمین جو ہے یہ آپ کی عبادت کے لیے تو ہے. وہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ان اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. یہ کامیاب ہو جائیں پھر بھی کامیاب، اور اگر کوشش کریں اور لوگ ان کی نہ مانیں یہ پھر بھی کامیاب. یہ کوشش کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، ان کی نیت کے مطابق اور ان کی کوشش کے مطابق اللہ کی رضا میں یہ اجر دینا ہے. تو یہ جو اصلاح کی کوشش ہے اپنی ذات سے شروع کرتے، اپنی ذات سے شروع کرتے، جو اپنی ذاتی کمزوریاں ہیں جو اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں. کبر ہے، کبر، بڑا پن، انانیت، میں یہ ایسا مرض ہے کہ جس کے سینے میں یہ کبر ہوا، جس کے دل میں یہ کبر ہوا، ذرے برابر بھی ہوا، تو جب تک یہ کبر بھرے گا نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حسد، لوگوں کی جنت حسد ہے. یہ ایسی بیماری ہے کہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. ایک طرف آپ نیکیاں کرتے ہیں، دوسری طرف حسد کی آگ میں چل رہے ہیں تو آپ کی نیکیاں تو برباد ہو گیا سب کچھ. یہ بیماریاں، اور اسی طرح اندھی ہرس، پیسے کی ہوس اور ہرس، اس نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے. حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، اپنے ٹھکانے کی کوئی تمیز نہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کا کوئی لحاظ نہیں. بس یہ ہے کہ مجھے ملے گا کیا، میرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ جو اندھی ہرس ہے جس نے انسان کو بولا کر دیا ہے، اس ہرس کا علاج کرنا ہے. اور پھر اشواق، ایسا مطلب کہ جو حق بنتا ہے کسی کا، جو فرض ہے تیرے اوپر، اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہے، ایسا بکی. تو یہ چیزیں ہیں جو اس زمین کو فساد کے ساتھ فساد کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اپنے سے اصلاح کی آغاز کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہمارے شیخین نے، ہمارے بزرگوں نے،
والد گرامی شیخ محمد یحییٰ شکوری رحمۃ اللہ علیہ اور امی گرامی حضرت حافظ محمد یحییٰ صاحب کی محمدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اساتذہ نے حافظ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مولانا طاہر اللہ حدیث اور دیگر بزرگوں نے ان کی سرپرستی کی اور ان کو کہا کہ یہ ضرورت ہے اس کام کو کرنا چاہیے. اور میں اہل علم بھی اس مجلس کے اندر موجود ہے توجہ دلاؤں گا. ہمارے محترم بھائی ہیں شاہد صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور زمانے کو یادگار سلف. اس میں دعوت و تبلیغ کا ایک باب انہوں نے قائم کیا اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علمی سطح کے اوپر اس دعوت اور اس منہج کو جو اہل حدیث کا منہج ہے اور اہل حدیث کی دعوت ہے علمی طور پر متعارف کروایا. عوامی سطح پر وہ کام نہیں کر سکتے لیکن علمی سطح پر انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد ان کے بیٹوں نے دروس کے اندر اس منہج کو آگے پھیلایا اور پھر ان کے خانوادے کے اور ان کے حلقہ ارادت کے جو لوگ تھے اسماعیل دیوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحیم گانوی اور ان کے خصوصی شاگرد اور مرید سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس سلسلے کو عوامی سطح کے اوپر جو ہے نا پھیلایا اور پورے ہندوستان کے اندر انہوں نے جماعتوں کے ساتھ نکل کے یہ کام کیا. اور پھر اس کے بعد میاں علی حسین دیوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے ان میں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا عبداللہ غازی پوری اور مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی اور اس طرح کے جو اکابر علماء تھے یہ نکلتے تھے جماعتوں میں اور جماعتوں میں نکل کے یہ دین کی دعوت دیتے تھے. تو جو اس کام کے شروع کرنے والے تھے وہ اس کام سے غافل ہو گئے، دوسروں نے یہ کام اٹھا لیا اور وہ آگے لے کے جا رہے. تو بھائیوں اس کام کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس کام کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور یہ کام صرف قاری صاحب نہیں کر سکتے کہ ہر جگہ جا کے قاری صاحب درس دیں یا مجھے آپ کہیں کہ میں ہر جگہ پہنچوں. انسان جو ہے وہ ایک نہیں جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ شریک ہو گئے. یہ جو اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی آیت کے اندر بیان فرمایا تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ. یہ اظہار، اس دین کا اظہار جو ہوا ہے، یہ دین جو ظہور ہوا ہے اس کا اور اس کو غلبہ ملا ہے سارے ادیان کے اوپر اور پوری زندگی کے اندر یہ دین نمایاں ہو کے سامنے آ گیا ہے. اس میں محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے جنہوں نے اس دین کو قبول کیا اور پھر اس دین کو پھیلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پھر اس طرح یہ دین پھیلا ہے. جب اس کو اس جماعت نے بنا لیا جن کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے اور ان کا یہ تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے، ان کا تعلق ملنا اور ان کا اس معاشرے کے اندر جڑ پکڑنا اور پھر نشو و نما پا کے ایک ایسا درخت بن جانا کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اس کی شاخیں بڑی بلند ہیں اور اسے دیکھ دیکھ کے اس درخت کے لگانے والا آسمان میں بھی خوش ہوتا ہے رضی اللہ عنہ اور جن کے سینوں میں ایمان ہے وہ سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ کیسا اللہ اکبر سایہ دار اور بڑا چھتناک اور بڑا ثمربار اور بڑا خوبصورت اور اس فضا کو بہت زیادہ زندگی بخشنے والا اور فرق بخشنے والا درخت ہے. یہ اس امت کا درخت ہے. دین جس کی روح ہے اور دین جس کا حسن ہے، یہ اللہ رب العزت نے یہاں مثال بیان کرنے کا یہ حقیقت بیان فرمائی ہے اس مقام کے اوپر. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسی طرح اس دین کے ساتھ جڑیں اور مصلحین کی جماعت میں شامل ہوں اور الاصلاح کی تحریک کو اپنائیں، اپنی اصلاح کریں اور اپنے گھر سے اصلاح شروع کریں، اپنے محلے سے اصلاح شروع کریں، اپنے محلے کی مسجد سے اصلاح شروع کریں اور اصلاح کا اس مشن کو عالمی سطح کے اوپر اپنا مقصود بنائیں، اپنا ہدف بنائیں. آپ اس کی نیت کریں اور پھر اس کے لیے کرنا تو آدمی نے وہی ہوتا ہے جو اس کے پاس میں ہے. نیت انسان بڑی کرے اور کرے اپنے دائرے کے اندر جتنا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دین سیکھیں. دین سیکھنا ضروری ہے. اللہ بصیرت دین کی فقہ ہونی چاہیے. طلب العلم فریضہ معاملات کے مسلم ہر مسلمان کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے آپ اس کا علم سیکھیں. ضروری مسائل جو ہے وہ معلوم ہونے چاہیے، دعاؤں کا معنی معلوم ہونا چاہیے، مفہوم معلوم ہونا چاہیے،
کہ انسان جو کچھ کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور قرآن کی اصلاح کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت صحیح ہونی چاہیے، عقائد کی اصلاح ہونی چاہیے، اخلاق اور آداب کی اصلاح ہونی چاہیے، زندگی کے آداب آنے چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، اور اس سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اس سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. یہ جو اندر کے انسان کے عیوب ہیں نا، کبر کا اور شخصیت پرستی کا اور انانیت کا، اور اسی طرح حسد کا اور بغض کا اور بہت جلد بگڑ جانے کا، اور خاص طور پر غصے کا. یہ ذرا سی بات میں غصہ آتا ہے اور انسان پہ قابو ہو جاتا ہے اور اسے اپنے آپ پہ ضبط ہی نہیں رہتا. اس غصے کا علاج، اس حسد کا علاج، اور اس حرص و حوث کا علاج، اور اس شوق اور بغض کا علاج، یہ اس کے لیے انسان کو محنت اور اس کے لیے انسان کو ریاضت کرنی پڑے. یہ جو اس کے اندر آپ کو کہا جاتا ہے کہ وقت لگائیں، آئیں، کچھ وقت گزاریں نیک لوگوں کے ساتھ، ان کی مجلس میں بیٹھیں، کچھ اپنا محاسبہ کریں، کچھ اپنا ماحول بدلیں، اچھے لوگوں والا ماحول اختیار کریں. دوست کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، اچھے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اچھی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ تحریک جو ہے اور آگے بڑھے گی. علماء کو زیادہ اس کے اندر متوجہ ہونا چاہیے، اور بالخصوص جو بیٹے یہاں پڑھ رہے ہیں، جو زیر تعلیم ہے، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اصلاح کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اصلاح کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں. اس ماحول کے اندر اپنی اصلاح کریں اور پھر عالم کی اصلاح کے لیے نکلیں. نبیوں کا اصل مشن یہی تھا کہ وہ انسانیت کی اصلاح کرنے والے تھے، معاشرے کی اصلاح کرنے والے تھے، اور ان کی اصلاح ایسی نہیں تھی کہ کوئی وقتی چیز، کوئی سیاسی مسئلہ، کوئی معاشی مسئلہ، یا کوئی وقتی طور پہ امن و امان کا مسئلہ نہیں. انہوں نے انسانیت کی اصلاح کی ہے جڑ بنیاد سے، اور پورے انسانی معاشرے کو ایسا سنوار دیا، ایسا سدھار دیا، اور انہوں نے اس طرح اس کو سندر بنا دیا اور خوبصورت بنا دیا کہ وہ فرشتوں کے لیے بھی کام درشا کرتے. فرشتے آسمان سے اترتے تھے ان لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو سلام کرنے کے لیے. اس طرح سدھارا اس بات کو. آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ صحابہ کے طریقے کے اوپر ہم دین کے لیے نکالیں اور دین سیکھیں، دین کا عمل بھی سیکھیں اور علم بھی سیکھیں، اپنی اصلاح کریں، اور پھر اپنے ماحول سے اصلاح کا مشن لے کر کھڑے ہو اور اس مشن کو لے کے آگے بڑھے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے میں ہمیں قبول فرمائے. میں تو صرف تمہیدی باتیں کرنے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں. بیان تو انشاءاللہ ہمارے قاری صاحب فرمائیں گے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج بڑے عرصے کے بعد پروفیسر صاحب تشریف لائے. یہ ہمارے بزرگوں کے ساتھی ہیں، ہمارے والد صاحب کے اور ہمارے چچا محترم حضرت حامد صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے، بلکہ تاسیسی ساتھیوں میں سے، جنہوں نے اس کام کی بنیاد رکھی تھی. یہ بھی آج تشریف فرمان. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کی گفتگو بھی سنوں، اور قاری صاحب بھی ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اصلاح کے مشن کے لیے ہمیں قبول فرمائے. اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ پوری طرح جمی کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں اور اپنی مسائی کو صرف کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کا اجر پکا ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے. نیت کریں پوری دنیا کی اصلاح کی، پورے عالم کی اصلاح کی. آج اس انسانیت کو اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، انسان بھوکے مر رہے ہیں، بیماری کے ساتھ مر رہے ہیں، خوراک میں محتاجی کے ساتھ مر رہے ہیں، اور انسان جو ہے وسطوں اور جگہوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، ایسی چیزوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا جن کا انسانیت کو سوائے کمائی کے اور کوئی حاصل نہیں. کتنا بڑا بگاڑ ہے. تو انسانیت کو آج ضرورت ہے اصلاح کی، اور اصلاح کا یہ مشن جو ہے نبیوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. نہ فلسفیوں کے پاس ہے، نہ سائنسدانوں کے پاس ہے، نہ سرمایہ داروں کے پاس ہے، نہ اسکالروں کے پاس ہے. صرف نبیوں کے پاس اور نبیوں کے پاس ہے، اور وہ اللہ کا دیا ہوا مشن ہے جس کے ساتھ اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مشن سے جڑنے اور اس کے اندر اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.